الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا صادق حمیم، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد میں سچے دل سے دعا گو ہوں کہ اللہ عز و جل میرے حاضرین، ناظرین، سامعین کے مال، جان، عزت، آبرو میں برکتیں عطا فرمائے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ عز و جل مجھے حق سچ ٹھیک ٹھیک بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو تو اللہ عز و جل اپنے شان کریمی کے صدقے سے مجھ بندہ ناچیز کو معافی عطا فرمائے۔ دعائیہ کلمات کے بعد آج کا جو میرا عنوان ہے وہ ہے دوست۔ خطبہ کے اندر تلاوت کی گئی آیت کریمہ سورہ شعراء، آیت نمبر 101، پارہ نمبر 19، ترجمہ: اور نہ گرم جوش دوست کافروں کی ایک بات کو آدھی آدھی دو آیات کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ پچھلی آیت کریمہ کے اندر کافروں کی جو بات بیان ہوئی وہ یہ ہے کہ پس نہیں ہمارے لیے شفاعت کرنے والوں میں سے، اس آیت کریمہ میں کہا اور نہ کوئی غمخوار دوست۔ اس آیت میں صدیق کا لفظ آیا ہے۔ لفظ صدیق کا اس آیت کے مطابق کیا معنی ہے؟ وہ قرآن مجید کی مختلف تفاسیر کے مطابق صدیق کا جو معنی ہے، ایک معنی یہ ہے کہ گہرا دوست، صدیق کا دوسرا معنی مخلص دوست، صدیق کا تیسرا معنی شفیق دوست، اور صدیق کا چوتھا معنی غمخوار دوست، اور پانچواں معنی دل کا غم کم کرنے والا دوست، وہ دوست جو محبت کرنے والا ہو دین کی شرط کے ساتھ۔ چھٹا معنی، ساتواں معنی محبت کرنے والا دوست، آٹھواں معنی ہمدردی کرنے والا، اور نواں معنی رشتہ دار دوستی۔ اس آیت کریمہ کا عنوان ہے دوستی ایک بہت ہی اچھی چیز بھی ہے اور ایک بہت ہی بری چیز بھی ہے۔ اگر دوستی نیک لوگوں سے کی جائے، اگر دوستی مومنوں سے کی جائے، پرہیزگاروں سے کی جائے، اللہ کے ولیوں سے کی جائے، علماء کرام سے کی جائے، اللہ کے نبی اس کے رسول سے کی جائے، اللہ کے آخری رسول محمد عربی مدینے کے تاجدار سلطان الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کی جائے، تو یہ دوستی دنیا کے اندر بھی فائدہ دلوائے گی اور قبر میں بھی فائدہ دلوائے گی اور حشر کے دن بھی فائدہ دلوائے گی، اور یہی دوستی ہمیں جنت میں لے جائے گی۔ اللہ کا نبی ہمارے لیے شفاعت کرے گا اور ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ اگر یہی دوستی اللہ کے کسی نافرمان سے کی جائے، کسی کافر سے کی جائے، گناہ گار سے کی جائے، تو اس کی یہ دوستی اس دنیا کے اندر بھی نقصان پہنچاتی ہے اور قیامت کے دن بھی نقصان پہنچائے گی۔ جو کافروں کی دوستی ہے وہ اس دنیا
تک ہی محدود ہے، آگے سب ان کی دوستی ختم ہو جائے گی، اگرچہ اس دنیا کے اندر وہ کتنے ہی گہرے جگری یار ہوں، جب وہ دوزخ میں جائیں گے تو ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، ایک دوسرے کے مخالف ہو جائیں گے، ایک دوسرے سے لڑیں گے اور ایک دوسرے کو کہیں گے کہ آج میں تیری ہی وجہ سے یہاں پر ہوں۔ اس طرح سے دو کفار کی دوستی ہوگی اور جو کہ آخرت کے دن ختم ہو جائے گی، اور جو مومن کی دوستی ہے وہ قیامت کے دن بھی قائم رہے گی، وہ ایک دوسرے کو فائدہ پہنچائیں گے، ایک دوسرے کی شفاعت کریں گے۔ اس طرح مومن اللہ کی جنت میں داخل ہو جائے گا۔ قیامت کے دن ایک بندہ جنت میں چلا جائے گا، جنت میں جانے کے بعد وہ عرض کرے گا یا اللہ میرے فلاں دوست کا کیا بنا؟ تو اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس کے دوست کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دو، تو اللہ تبارک و تعالی اپنے نیک بندے کی وجہ سے اس کے دوست کو جنت میں داخل کر دے گا۔ یہ ہے نیکوکار کی دوستی کا فائدہ۔ اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صرف چاہیے کہ ہم اللہ کی رضا کی خاطر مسلمانوں سے دوستی کریں، مسلمانوں سے محبت رکھیں، علماء کرام سے محبت کریں، اللہ کے ولیوں سے عقیدت رکھیں، ان کی تعظیم کریں، اور جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ آپ کے ایمان کی حفاظت کرتا ہے، اور جو عالم دین ہوتا ہے وہ آپ کے عمل کی حفاظت کرتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی عالم دین کے سامنے کوئی غیر شرعی کام کرے تو عالم دین اس کو روک دیتا ہے، اس طرح اس کے عمل کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی بندہ نیک کام کر رہا ہو کسی عالم دین کے سامنے، وہ نیک کام تو ہو مگر اس کا طریقہ درست نہ ہو، تو تب بھی ایک عالم دین اپنے مقتدی کی، اپنے چاہنے والے کی اصلاح کر دیتا ہے، اور جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ کل بروز قیامت اپنے گناہ گار مرید کی شفاعت کرے گا، یا اللہ یہ میرا مرید ہے اس کو بخش دے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بخش بھی دے گا۔ اور جو عالم دین ہے وہ اپنے مقتدیوں کی، اپنے چاہنے والوں کی شفاعت کرے گا، یا اللہ یہ تیرا بندہ میری بہت عزت کرتا تھا، مجھ سے بہت محبت کرتا تھا، یا اللہ اس کو بخش دے۔ تو اللہ تبارک و تعالی اس گناہ گار مسلمان کو اس عالم دین کی شفاعت کی بنا پر اس کو بخش دے گا، جنت عطا کر دے گا۔ نیک آدمی، جو بندہ نیکوکار کی صحبت میں رہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو انعام، اس کا اجر بھی بہت زیادہ دیتا ہے۔ اس نیکوکار کی دوستی دنیا میں بھی فائدہ دیتی ہے اور آخرت میں بھی فائدہ دیتی ہے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیکوکاروں کے ساتھ دوستی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔